بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس قرض کو چکایا؟ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھولا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنوا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مشرک ایک مرتبہ مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے طاقت اور امیری حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے ہی قرض لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا اس سے قرض لے آتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعمیل کر دیتا۔ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑے ہی تھے کہ وہ مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ سے آیا بولتا گیا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ مشرک کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہے، اگر مہینے کے ختم ہونے تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر وہ مشرک چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ پر پورا دن پہاڑ سا گزر رہا تھا، تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ اس وقت میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرک آئے گا اور ذلیل کرے گا، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو جب تک قرض اتارنے کا انتظام نہ ہو جائے میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ رقم آ جائے گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھر آ گئے، اپنی تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سب سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ اتنے میں صبح قریب ہی تھا کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلدی سے چلو۔ پھر جب حاضر خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی اور باقی کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب مال بھی، یہ سب فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر اس مشرک کے پاس گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرض کی باقی نہیں رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دو تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس کچھ بھی مال جمع نہیں رکھتے تھے۔ ہم قربان ہو جائے ایسے نبی پر۔ بہرحال تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا سارا مال تقسیم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب مال تقسیم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملکیت میں رہے، یہ آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں تشریف لے گئے اور اپنی بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملکیت میں کچھ بھی مال و متاع نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو کر جاؤں۔ دوستو، یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو سے کیا سمجھ آیا کمنٹ میں بتائیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔